لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ فرمایا گیا جب کوئی مسجد کے اندر، یعنی یہاں تک فرمایا گیا کہ فرشتے مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو مسجد میں انٹری کرتا ہے فرشتے اس کا نام لکھتے ہیں، اور یہاں تک کب تک لکھتے رہتے ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ جب امام خطبہ دینا شروع کرتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، اور وہ بھی خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھوں گا جو جان بوجھ کر مصلی لے کر کے باہر مسجد کے انتظار کرتے ہیں یا گھر پر انتظار کرتے ہیں کہ خطبہ شروع ہو یا اقامت شروع ہو تو ہم روڈ پر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ لیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے کانوں تک آواز پہنچے مؤذن کی، یا جب تمہیں نماز کے لیے یوم جمعہ کو بلایا جائے تو جلدی کرو، دوڑو۔ اور یہاں دوڑنے کا جذبہ اور جلدی کرنے کا جذبہ تو بہت دور کی بات ہے۔ انسان اتنا سست ہو چکا ہے، سمجھتا ہے 2 رکعت پڑھو جلدی سے چلے جاؤ۔ یہ ناقدری ہے، یہ اس دن کی برکتوں سے محرومی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 560 سال ولادت سے پیشتر اس دن کا نام جدا تھا۔ لیکن اس دن، یعنی اس دن کو سرکار کی ولادت سے پہلے بھی لوگ جمع ہوتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ جمعہ یعنی اجتماع کا دن، بہت جمع ہو جانے کا دن، لوگوں کی بھیڑ، لوگوں کے اکٹھا ہونے کا دن۔ لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، بلکہ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آہستہ آہستہ اس کا نام جمعہ پڑنے لگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رب کی طرف سے ملنے والی اس نعمت پر کہ آپ جانتے ہیں اللہ نے حضور کی امت کو جمعہ عطا فرمایا، کسی اور نبی کی امت کو جمعہ نہیں دیا۔ ان کو سنیچر ملا، یہودیوں کو اتوار ملا، عیسائیوں کو، اور جمعہ ملا حضور کی امت کو ملا۔ جیسے ان دونوں دنوں سے پہلے یہ دن ہے کہ سنیچر سے پہلے جمعہ، اتوار سے پہلے جمعہ، ایسے ہی جنت میں بھی حضور کی امت پہلے چلی جائے۔ یہ حضور کا صدقہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اب وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ اس کسٹمر کو نپٹ لیں پھر جمعہ کے لیے جائیں، یہ کاروبار کر لیں پھر جمعہ کے لیے جائیں، تو قرآن کہتا ہے نہیں، وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو خرید و فروخت، تجارت چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی تجارت کرنا بہتر نہیں، اس وقت اس کو چھوڑنا بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو، اس لیے کہ تم راہ کی پکار پر لبیک کہہ رہے ہو، اور قرآن کہتا ہے خدا کی پکار پر لبیک ہو۔ جلدی سے مسجد پہنچ جاؤ، توبہ و استغفار کرو، تلاوت کرو، فرشتوں کے دفتر کے اندر تمہارا نام پہلے آنے والوں میں درج ہو جائے۔ پتہ نہیں یہ دن آنے والے ہفتے کو نصیب بھی ہو یا نہ ہو، اس لیے اس دن کی خوب قدر کرو۔ اور پھر جب یہ دن تم جمعہ کی نماز ادا کر لو تو پھر کیا کرو؟ تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی اب تم تجارت چھوڑ کر کے آئے تھے نا،
اب جمعہ تم نے ادا کر لیا، اب قرآن کہتا ہے اب جمعہ پڑھ کے باہر نکلو، زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اللہ کا رزق تلاش کرو۔ فضل کیا ہے؟ روزی۔ اسی لیے جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو اب یہ فضل کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ملنے والی روزی ہے۔ قرآن کہتا ہے، رسول اعظم قرآن کہتا ہے کہ جب تم جمعہ کی نماز ادا کر لو، زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو۔ ایک صحابی کی عادت تھی کہ وہ بہت پہلے مسجد میں آ جاتے تھے، آنے کے بعد جمعہ کی نماز ادا کر لیتے، اور جب جمعہ کی نماز ادا کر کے مسجد سے باہر نکلتے نا تو مسجد سے باہر نکل کے رک جاتے اور عرض کرتے اپنے رب کی بارگاہ میں، مولا تیرے ایک فرمان پر میں نے عمل کیا اور وہ یہ ہے کہ میں نے نماز ادا کر لی۔ اب میرے مولا تیرا فرمان تھا کہ مسجد جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ، میں اللہ تیری زمین پر بھی آ چکا ہوں، اب تیرا فرمان ہے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تیرا فضل میں تلاش کروں، اب میں روزی کے لیے نکل چکا ہوں، میرے مولا میرے رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، وہ نکلتے تھے تو میرا مولا رزق کی فراوانی انہیں عطا فرما دے۔ لیکن نکلنا بھی کس طریقے سے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلو، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دن کا احترام کریں، یہاں تک کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یوم جمعہ کو ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ اس وقت جو بھی دعا کرو اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا، اس وقت کے حوالے سے فرمایا گیا کہ امام کا منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک کا جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہ عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، کہ اس وقت جو بھی دعا کرو یوم جمعہ کو اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ عصر کے بعد اپنی خادمہ کو وہ کہہ کر رکھی تھی کہ غروب آفتاب سے پہلے میں اگر کسی کام میں مصروف رہوں تو مجھے یاد دلا دینا تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا میں مصروف ہو جایا کروں۔ تو یہ بڑا مبارک دن ہے، بڑی عظمت والا دن ہے۔ اس دن غسل کرنا بھی بڑی فضیلت کا باعث ہے، اس دن خوشبو لگانا بھی بڑی فضیلت کا باعث ہے، اس دن صدقہ و خیرات کرنا بھی بڑی فضیلت کا باعث ہے، اس دن اللہ کی راہ میں چلنا بھی بڑی فضیلت کا باعث ہے، اس دن بیمار کی عیادت کرنا یہ بھی بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی اور اس کے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ شخص اگر یوم جمعہ کو اپنے ماں باپ میں سے کسی کی قبر پر جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دن کی قدر کرو، یوم جمعہ کی قدر کرو، خوب اچھی طرح سے اس دن غسل کرنا چاہیے، خوب اچھی طریقے سے اس دن جو ہے وہ عطر لگانا چاہیے، نماز سے پہلے مسواک یا اچھی طریقے سے دانت مانجھ لینا چاہیے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیشہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازیوں کو تکلیف دینے سے منع فرمایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نمازی کے کاندھے کو پھلانگ کر کے آگے جاتا ہے وہ جہنم میں اپنے لیے پل بناتا ہے۔ آپ کو اگر اے سی میں اور جلدی مسجد کے اندر پہنچنے کا شوق ہے تو ذرا جلدی تشریف لے آئیں۔ یہ لوگوں کے کاندھوں کا، عوام کا پھلانگ کر کے آنا، اس طریقے سے آنا، یہ جہنم میں پل بنانے کے برابر، یہ حضور کا ارشاد ہے۔ تو بظاہر تو یہ پھلانگ کر کے آنا ہوا، اور مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ جو اپنے دور کے مجدد تھے اور ولی کامل تھے، قطب تھے، شہرت کی بلندی پر تھے۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جب حضرت پہنچے، اتفاق سے جمعہ میں پہنچنا تھا وہاں پر، تو حضرت کے نام پر لوگوں کا ازدحام تھا، قرب و جوار کے دیہات سے بھی لوگ پہنچ چکے تھے،
اور جمعہ کی نماز کا وقت تھا. اتفاق سے پہنچنے میں تاخیر ہوئی. امام صاحب بیان شروع کر چکے تھے اور مسجد باہر کھچا کھچ لوگوں کا ہجوم تھا. تو حضور مفتی اعظمین علیہ رحمت و رضوان نے آخر میں جہاں جگہ ملی وہاں چادر بچھا کر کے بیٹھ گئے. ان کے ساتھ حضور بحر العلوم علامہ مفتی عبد المنان صاحب علیہ رحمت و رضوان تھے. انہوں نے کہا حضور آگے تشریف لے چلیں, لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. فرماتے مولانا مجھے آپ ایسے کام کا حکم دیتے ہو جس سے حضور نے منع فرمایا. حضور نے فرمایا جو نمازیوں کے کاندھے کو پھلانگ کر کے جائے وہ گویا جہنم میں اپنے لیے پل بناتا ہے. میں آگے نہیں جا سکتا, میں یہیں بیٹھتا ہوں. دھوپ میں حضرت بیٹھے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے, یقیناً آپ کو اگر جلدی سننے کا یا آنے کا یا ادھر بیٹھنے کا شوق ہے تو جلدی آ جایا کرے. اس طریقے سے آ کر اپنے نامہ اعمال کے اندر گناہ کا درج کروانا یہ اچھی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.